1951 जॉर्डन। वो अल-रजब गांव से होते हुए एक अंधेरी गुफा में पहुंच गया, जहां ठंडी हवा और खामोशी इतनी गहरी कि सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई देती थी। फिर एकदम से गार का मुंह खुला तो उसने देखा कि गार के अंदर 7 कब्रें हैं। ये कौन था ये तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कब्रें किन की थी ये आपको जरूर जानना चाहिए। इन कब्रों की कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा 2000 साल पीछे। यहां कुछ जवान थके हारे दौड़ते दौड़ते एक गार में पहुंचे। उनकी आंखों पर नींद का गलबा था और उनकी टांगें भी जवाब दे चुकी थी, क्योंकि अभी अभी ऐसा कारनामा करके आए थे कि बादशाह वक्त ने अपनी पूरी फौज इनके पीछे लगा दी थी। लेकिन इनको क्या मालूम आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। और कुछ ऐसा ही हुआ जिस पर हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट आज भी खामोश है। हम इसको मिस्टीरियस इंसिडेंट कहें या एक कहानी, एक हकीकत भरी दास्तान या एक देवमाला कहानी, टाइम ट्रेवल या एक मौजज़ा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो है तो हजारों बरस पुरानी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि जिस टेक्नोलॉजी का तस्वुर आज के मॉडर्न एरा में भी नहीं किया जा सकता, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज से हजारों बरस पहले कैसे यूज हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल जैसा आप सोच रहे हैं, अस्हाबे कहफ के बारे में। ये कहानी है महासलमीना, यमलीखा, बरतूस, कसुतूनस, बैरूनस, रसोमोनस, कुसुतोनस, इन 7 जवानों की जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया था। लेकिन ये बात इतनी आसान भी नहीं थी, क्योंकि ये ऐसे शहर में रहते थे जहां कदम कदम पर बुत परस्ती होती थी। और दकियानूस जो इस दौर का रोमन बादशाह था, न सिर्फ बुत परस्त बल्कि एक जालिम और जाबिर बादशाह भी था। जैसे ही उसको खबर हुई ये जवान बुत परस्ती से न सिर्फ बेजार बल्कि एक खुदा की इबादत भी करते हैं, तो उसने फौरन फरमान जारी किया कि इनको पकड़ के लाओ। अब पूरे मुल्क की फौज इनके पीछे लग गई और ये चंद कमजोर, कम हिम्मत और गरीब नौजवान भागते छुपते एक पहाड़ी की तरफ चल दिए। लेकिन बादशाह की फौज से भागना कोई आसान काम तो नहीं था। बिलाखिर ये किसी न किसी तरह पहाड़ी पर चढ़ गए और एक गार के अंदर चले गए, और इनके साथ इनका कुत्ता भी था जिसका नाम कितमीर था। मकाम है जहाँ पे अहले कहफ सो रहे थे और उनका जो कुत्ता था वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद। अहले कहफ का जो कुत्ता था वो यहाँ पे बैठा था इस तरफ ऐसे मुंह करके। इस एक कब्र में जो है अहले कहफ की सारी हड्डियाँ जो हैं जमा करके इस कब्र के अंदर बंद करके यहाँ पे डाली गई हैं। ठीक है। अच्छा, इनको लगता था यहाँ कौन आएगा, लेकिन बादशाह को पता था ये किस गार में छुपे हैं, और बादशाह अपनी पूरी फौज लेकर उसी गार में चला गया। अब अंदर वो 7 जवान और बाहर बादशाह की पूरी फौज गार के मुंह पर। जाए तो जाए कहां, भागे तो भागे किधर, क्योंकि गार से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब दिलों की धड़कनें तेज हो गईं और कलेजे मुंह को आने लगे, और इधर बादशाह की फौज गार के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ रही है। अच्छा, सब्र का दामन थामे रखिए। यहाँ मुझे एक बात आपको बताना भूल गई, अल्लाह ने कुरान में इनका जिक्र क्यों किया? अभी तक तो सिर्फ ट्रेलर था, कहानी तो अब शुरू हुई। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1450 साल पीछे, जहां मुशरिकीन मक्का यहूदी उलमा के पास जाते हैं कि हम मोहम्मद को इल्मी मैदान में शिकस्त देना चाहते हैं। आप हमें कुछ ऐसा बताएं जिसके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते हो। तो यहूदी उलमा ने कहा कि हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं होगा। अब मुशरिकीन मक्का खुशी से झूम उठे और कहने लगे, हमें जल्दी बताओ वो क्या बातें हैं। तो यहूदी उलमा ने कहा कि उनसे 3 सवाल पूछो। अच्छा, ये बात उस दौर की है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत रुकने का नाम नहीं ले रही थी और कुफ्फार जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। जब मुशरिकीन मक्का में से नजर बिन हारिस और उकबा बिन मुहीत हुजूर के पास आए तो कहा, मोहम्मद आप हमें 3 सवालों के जवाब दीजिए। हुजूर ने कहा, क्या क्या सवाल है आपके? कहा, सबसे पहले हमें ये बताओ कि पिछले जमाने में जो जवान गार में चले गए थे, अस्हाबे कहफ,
ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حضور نے کہا میں ان کے بارے میں نہیں جانتا۔ اب مشرکین مکہ خوش ہو گئے کہ ہماری تو جیت ہو گئی، لیکن ساتھ ہی حضور نے کہا میں آپ کو کل اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہاں حضور کو ایک بات بھول گئی، اور وہ ایسی بات تھی کہ حضور پر اگلے 15 دن وحی آنا بند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان ہوئے، اور اوپر سے کفار مکہ کے طعنے کہ یہ تو کہتا تھا کل بولوں گا اور آج 15 دن ہو گئے۔ اصل میں حضور انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، اور 15 دن کے بعد وحی آئی جس میں اللہ نے ان تینوں سوالوں کے جواب دیے۔ اچھا، اب ہمیں جانا پڑے گا پھر سے 2000 سال پیچھے، اسی غار میں جہاں ہماری کہانی رکی تھی کہ بادشاہ کی فوج غار کے اندر جا رہی ہے اور اصحاب کہف کے دل دھڑک رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ لیکن اچانک بادشاہ کی فوج پر ہیبت طاری ہوئی، کوئی غار کے اندر جانے کے لیے تیار نہیں ہونے لگا۔ تو وہاں ایک شخص بڑا ہی چالاک تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ تمہارا مقصد ان کو مارنا ہی ہے نا، تو غار کا منہ بند کر دو، خود بخود مر جائیں گے۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا، غار کا منہ بند کر دیا۔ لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس غار کے اندر ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں سے ہوا اور روشنی آتی ہے۔ دائیں طرف سے جو ہے روشنی اندر آتی تھی، مطلب جو اوپر سے آپ نے ابھی روشن دان دیکھا تھا کہ اوپر سے روشنی کس طرح جو ہے ان کے رائٹ سائڈ سے اندر داخل ہوتی تھی کہف کے اندر۔ اور جس شخص نے اس غار کا منہ بند کر دیا، اس نے ایک پتھر پر ان سب جوانوں کے نام لکھے، اور یہ بھی لکھا کہ یہ بت پرستی سے بیزار تھے، اور اس پتھر کو غار کے اندر رکھ دیا۔ پھر ایک ایسی صبح ہوئی ہوا کے تھپیڑوں کے ساتھ کہ ان جوانوں کو اس ہوا نے جگا دیا۔ جیسے ہی وہ جاگ گئے، ان کو بہت زیادہ تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہونے لگی۔ تو ان میں سے ایک جوان کہنے لگا شاید ہم پوری رات سوئے ہیں، تبھی اتنی تھکاوٹ اور بھوک ہے۔ دوسرا کہنے لگا نہیں، ہم پورے دن اور رات سوئے ہیں۔ اور تیسرے نے کہا مجھے تو لگتا ہے ہم مدت سے یہاں سوئے ہیں۔ اور سارے اپنے سروں اور کپڑوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کتا جو ان کے ساتھ تھا وہ بھی سامنے ہی ہے۔ اب ان کو یقین ہوا کہ صرف کچھ ہی ٹائم سوئے ہیں۔ انہوں نے جلدی جلدی ایک شخص کو بھیجا کہ بازار سے کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ وہ جیسے ہی غار سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ یہاں تو سب کچھ بدلا ہوا ہے، اور وہ بازار گیا تو اس نے محسوس کیا کہ بازار تو سارا بدل چکا ہے، اور جس دین کی وجہ سے ہم بھاگے تھے وہی دین اب پورا ملک فالو کر رہا ہے۔ اس نے جلدی سے ایک چاندی کا سکہ نکالا اور سامان خریدنے لگا۔ جس تاجر سے یہ سامان خرید رہا تھا اس نے کہا لگتا ہے آپ کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ تو تاجر نے کہا کیونکہ یہ سکہ آج سے 300 سال پہلے استعمال ہوتا تھا۔ کہا 300 سال؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو کل ہی غار میں سوئے تھے۔ جب تاجر اور لوگوں کو اس کی باتوں کا یقین نہیں آنے لگا تو یہ بات بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے اس جوان کو بلایا اور کہا ہمیں اپنا پورا قصہ سناؤ۔ اچھا، اس سے پہلے بادشاہ کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، وہ مرنے کے بعد اٹھنے سے انکار کر رہے تھے کہ کیسے اللہ اتنے سالوں کے بعد لوگوں کو زندہ کرے گا۔ تو بادشاہ نے دعا کی تھی کہ اللہ کچھ ایسا معجزہ دکھا کہ ان کو یقین آ جائے۔ جب اس جوان نے اپنا پورا قصہ سنایا تو لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ تب سے لے کر جب یہ غار میں چلے گئے تھے اب جب باہر نکلے 309 سال گزر چکے تھے۔ اس وقت جس مقام پہ جو ہے میں بیٹھا ہوں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اہل کہف سو رہے تھے، اور ان کا جو کتا تھا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں اہل کہف کا جو کتا تھا وہ یہاں پہ بیٹھا تھا اس طرح ایسے منہ کر کے۔ جب یہ جوان سامان لے کر واپس چلا گیا اور اس کے ساتھ بادشاہ نے اپنے سپاہی بھی بھیجے، جیسے ہی یہ غار کے اندر پہنچا تو اصحاب کہف نے دیکھا کہ اس کے پیچھے سپاہی بھی ہے، تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ آج تو مارے گئے، اور اس سے کہنے لگے اتنی دیر کیوں لگائی؟ جب اس نے پورا واقعہ سنایا اور کہا ہم 309 سال اس غار میں سوئے ہیں، باہر ساری دنیا بدل گئی ہے۔ کہا 309 سال؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اصحاب کہف نے فوراً دعا کی کہ یا اللہ ہم اب اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتے، تو ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ تو سارے اصحاب کہف یہی انتقال کر گئے اور غار کا منہ بند ہو گیا۔
جب بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو بادشاہ نے اس غار کے اوپر مسجد بنوا دی۔ تو ان میں سے جو مطلب طاقتور لوگ تھے انہوں نے کہا کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ نہیں بھئی ہم تو اس کے اوپر جو ہے مسجد تعمیر کریں گے۔ تو اوپر جو ہے آپ کو مسجد دکھاتے ہیں، آئیے آپ جو ہے یہ اوپر مسجد دیکھ رہے ہیں جو کہ ان کی غار کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ یہ آج تک ہسٹری کا سب سے مسٹیریس انسیڈنٹ مانا جاتا ہے۔ اور یہ غار کہاں تھی؟ جارڈن، ترکی یا سیریا؟ یہ ہمیشہ سے اختلافی مسئلہ رہا ہے، لیکن 1951 میں جارڈن کے صحافی تیسیر سابیان نے عمان کے ایسٹ میں الرجب گاؤں کے قریب ایک غار ڈھونڈی۔ جب جارڈینین ڈپارٹمنٹ آف اینٹیکویٹیز نے اس غار کی تحقیقات کی تو ان کو 7 مقبرے ملے، اور اس غار کا منہ جنوبی سمت میں تھا، اور اس کے اوپر ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے ہوا اور روشنی آتی تھی، اور یہی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم دیکھو کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا تو وہ ان کی اس غار سے کنی کتراتا ہوا داہنی طرف نکل جاتا تھا، یعنی براہ راست دھوپ جو ہے اس میں نہیں آتی تھی۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، جب ڈوبتا تھا، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو بھی وہ کنی کترا جاتا تھا بائیں طرف۔ تو گویا کہ سورج جو ہے یوں جا رہا ہے اور اس غار کا جو منہ ہے وہ شمال کی طرف ہے، لہذا براہ راست جو ہے داہنی طرف سے ہو کر بائیں طرف سے ہو کر سورج نکل گیا، دھوپ جو ہے براہ راست اس پر نہیں آ رہی۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، کہ جب سورج غروب ہوتا تھا تو وہ جو ہے مطلب غار کا جو دروازہ ہے وہ شمال کی طرف کھلا ہوا ہے، جیسا کہ ابھی آپ یہاں پہ دیکھا ہے آپ نے، تو شمال سے جو ہے ان کے اندر جو ہے مطلب روشنی آتی تھی۔ اور اسی طرح جو ہے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، کہ وہ جو ہے فجوہ مطلب غار کے اندرونی حصے میں جو ہے سوئے ہوئے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ غار جارڈن میں ہی تھی، اور آج بھی ہزاروں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔